تو جو گزر چکا ہے وہ ختم، اب ہم ہیں. تو کہا ہم جائیں گے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھیں گے. اگر حضرت عیسیٰ کی انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ سچے نبی نہیں ہے. تو اس وقت انہوں نے پوچھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تو رسول نے جواب دیا کہ میں تو وہ ہوں کہ جو عیسیٰ کے تسلسل میں ان کی کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اس قرآن کو لے کر آیا. انہوں نے کہا کہ لگتا تو سچا نبی ہے، یہ تو حضرت عیسیٰ کی تعریف کر رہے ہیں. تو پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتلائیے کہ یوسف کے والد کون تھے؟ کہا یعقوب. یہ آج بچے کو معلوم ہے، اس زمانے میں نہیں معلوم تھا. کہا میں نے چیک کریں کہ یوسف کے والد کون تھے؟ کہا یعقوب. کہا اچھا موسیٰ کے والد کون تھے؟ کہا عمران. آپ کے والد کون ہیں؟ کہا عبداللہ. کہا عیسیٰ کے والد کون ہیں؟ اپنے ذہن میں ایک سوال بنا کے لے کر آئے کہ اگر ہر نبی کا باپ ہے تو عیسیٰ کا بھی تو باپ ہونا چاہیے، اور اگر ان کا کوئی باپ نہیں تو پھر اللہ کے بیٹے ہیں وہ. نعوذ باللہ من ذالک. کہا بتلائیے گا. جیسے انہوں نے کہا نا کہ یعقوب کے والد کون ہیں؟ یوسف کے والد کون ہیں؟ یعقوب. موسیٰ کے والد کون ہیں؟ عمران. آپ کے والد کون ہیں؟ عبداللہ. کہ عیسیٰ کے والد کون ہیں؟ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں تراب سے خلق کیا. ثم قال له کن، پھر اللہ نے کہا ہو جاؤ. فیکون، تو وہ ہو گئے. ساتھ رہیے گا میرے. آپ کو میں ایک لمحے میں ایک فضائل کی ایک معراج پہ لے کے چلنا چاہتا ہوں. آیت کیا نازل ہوئی؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے مٹی سے خلق کیا. ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ نے کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے. اللہ جب کہتا ہے کن تو فیکون فوراً یہ ہوتا ہے یا 10 سال بعد ہوتا ہے؟ فوراً ہے نا. اللہ نے کہا کن، 25 سال بعد تو نہیں ہوگا فیکون. کن اور یکون کے درمیان وہی فا ہے جو من کن تو مولا فہذا علی و مولا کے درمیان کی فا ہے. مل کے جی. جب اللہ نے کہا کن پھر کہا فیکون فوراً. حضور نے کہا من کن تو مولا 25 سال بعد کے لیے نہیں کہا تھا. فوراً جیسے اللہ کے کن و یکون میں فاصلہ نہیں ہے، ویسے ہی اللہ کے محمد اور علی میں فاصلہ نہیں ہے. تو کن فیکون یا علی. تو جو کیجئے گا. اب جب ان کو حضور نے آیت سنائی تو اس کا مطلب حضور کیا کہنا چاہتے تھے کہ تم میرے پاس یہ سوال لے کر آئے ہو کہ عیسیٰ کا باپ کون ہے، تو کوئی نہ کوئی باپ ہوگا، اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر یہ کہ اللہ کے بیٹے. نعوذ باللہ من ذالک. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ عیسیٰ اگر بغیر باپ کے آئے تو اللہ کے بیٹے ہیں، تو آدم تو بغیر باپ کے بھی آئے بغیر ماں کے بھی آئے، وہ تو زیادہ سزاوار ہے کہ اللہ کے بیٹے ہوں. دلیل ختم ہو گئی. والحق من ربک فلا تکن من الممترین. حق اللہ کی جانب سے جب آ جائے تو شک نہ کرنا. یہ سورہ آل عمران کے نمبر 59-60 آ گئی. انہوں نے کہا کہ اچھا ہم سوچتے ہیں اب اگر مان لے رسول اللہ کو تو سارے پرکس خود کے ختم ہو جائیں گے. تو ایسے ماننا آسان تھوڑی ہوتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو تشریع کو قبول کرتے ہیں، دل سے جانتے ہیں، بڑے بڑے علماء میں سے بھی. ورنہ پھر ہمیں علامہ کون کہے گا؟ ہمارا وہ سارا حساب کتاب کہاں جائے گا؟ تو مشکل ہوتا ہے اس کو سنبھالنا، پھر آسان نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہم سوچتے ذرا بتاتے ہیں. کچھ دنوں بعد آ کے کہا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، اور ارادہ یہ تھا کہ جب واپس جائیں گے نا نجران تو کہیں گے اپنی قوم سے کہ ہم تو گئے تھے جو آخری نبی ہونے کا دعوے دار ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اب کوئی نہ سوشل میڈیا تھا کہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا بات کی تھی وہاں پر، کچھ بھی نہیں پتا. جیسے وہ اٹھ کے جانے لگے قرآن نے زنجیر باندھ کے روک لیا. کہاں جا رہے ہو؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر علم آنے کے بعد بھی کوئی کٹ حجتی کرتا رہے، فقل، تو اے رسول آپ کہہ دیجئے، تعالوا، بلا لاؤ، ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو ہم اپنے بیٹوں کو، ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. آ جاؤ. ایسے کیسے جا رہے ہو جی؟ اس وقت یہ پیش آیا. اور مباہلہ تو حضرت سیدہ کی فتح کا اعلان ہے.
میں نے کیا جملہ کہا؟ اس لیے کہ مسجد میں وہ رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے, مولا علی کو دیکھ رہے تھے, حسن حسین کو دیکھ رہے تھے. کس ہستی کا ساتھ میں اضافہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنے مقام کو چھوڑ دیں. اس ہستی کا اضافہ ہوا, ایک ہستی کا, جسے حدیث کے ساتھ اور جب مباہلہ بھی ہوا ہے. میں بات کو اس لیے اس طرف لے کر آ گیا کہ یہ تقریباً 9ویں ہجری کا واقعہ ہے, اور 9ویں ہجری ہی میں مباہلہ پر حضور جا رہے تھے. اس سے پہلے حضور نے چادر میں لیا اور آیت نازل ہوئی. آیت اخیر کئی مرتبہ نازل ہوئی, اس دن بھی نازل ہوئی کہ جن کی طہارت کا اعلان کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی نازل ہو چکی تھی لیکن اس دن بھی نازل ہوئی ہے. اور جب وہ آیت نازل ہوئی تو حضور مکرم پہ 6 مہینے تک سیدہ سلام اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کے کہتے رہے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو. میں بات کو تمام کر دوں کہ جب پنجتن پاک تشریف لے گئے تو انہوں نے مباہلہ نہیں کیا. آخری سوال, اللہ کی طرف سے لعنت آ گئی تھی جھوٹوں پر, انہوں نے لعنت لی نہیں. ایک سوال پوچھ رہا ہوں, اللہ کی طرف سے لعنت آئی تھی, انہوں نے قبول نہیں کی, انہوں نے کہا کہ ہم تو کر ہی نہیں رہے مباہلہ. پتہ ہے پہنچے گی کہاں؟ اب جو آل رسول کو کہیں بھی جھٹلائے گا, بعد ویسے مانگنا بھی میں نے کہا نہ پھیلائیے, لیکن اس ڈر کے سامنے ہمیشہ اپنے ہاتھ پھیلا کے رکھیے, ہمیشہ اپنا دامن پھیلا کے رکھیے. کیوں؟ ایسی چوکھٹ پہ تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے, اور در بڑا ہو تو بھکاری بھی بڑا لگتا ہے. یہاں تو بھکاری بن کے جانا شرف ہے جی. اور جو اس در کا ایسا تسلیم شدہ فقیر تھا, اسے جو میں بات کہہ رہا تھا, سلمان, جب وہ خندق کھودی بھی گئی تھی نا تو اتنی محنت سے کھودی گئی کہ مہاجرین کہہ رہے تھے کہ ہم نے زیادہ خندق کھودی, اور انصار کہہ رہے تھے ہم نے زیادہ خندق کھودی, اور ایک سلمان رہ گئے تھے جو نہ مہاجرین میں سے تھا نہ انصار میں سے. تو ہر ایک چاہ رہا تھا یہ ہم میں سے ہو جائیں یا ہمارے ساتھ ہو جائیں. حضور نے کہا نہ تم میں سے نہ تم میں سے, سلمان و منا اہل البیت, ہم میں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان صحابی رسول ہے, صحابیت کی آخری حد یہ ہے کہ وہ اہل بیت میں پہنچ جائیں. کہ ان کے در کا کوئی فقیر بن جائے. عزیزوں, ایک شہر ہے آخن جرمنی کا, میں نے کہا ان کے در کا فقیر. آج سے تقریباً کچھ دہائیوں پہلے کی بات ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ایک آغا جعفر مجتہدی ہوتے تھے, بہت ہی جید عالم دین, اور ان کے لیے مختلف مراجع کی گواہی ہے کہ صاحب کرامات تھے. ان کے ایک خاص شاگرد تھے جن کا نام تھا سید مہدی. وہ کہتے ہیں کہ میں انجینئرنگ پڑھنے کے لیے ایران سے گیا تھا جرمنی, کہ ایک دن میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک رقعہ ہے چھوٹا سا, اور اس رقعے کو میں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں جعفر آغا مجتہدی ہوں, اور جرمنی کا فلاں ایک علاقہ ہے آخن, اس مقام پر پہنچو تم. تو کہتے ہیں میں بڑا تعجب میں آیا کہ میں تو ان کو ایران چھوڑ کر آیا تھا, یہ یہاں کیا کر رہے ہیں. بہرحال میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ چوٹی بلندی ہے, وہاں پر گیا تو دیکھا کہ آغا جعفر مجتہدی موجود ہیں, اور ایک بوڑھی خاتون جو زاروں قطار رو رہی ہے, اس کا ایک جوان بیٹا جو بستر پر سیدھا بیٹھا ہوا ہے. وظیفہ بتا رہا ہوں پھر آپ کو. ایک میں نے اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ آغا جعفر مجتہدی آپ کے گھر کے باہر ہیں, آپ یہاں بیٹھی, آپ کا بیٹا یہاں بستر پہ بیٹھا ہوا ہے, کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, اور ہم کرسچن ہیں, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, اور 2-3 دن بعد ڈائگنوز ہوا کہ میرے بیٹے کو کینسر ہے, اور اب میرا بیٹا بھی 6 مہینے میں مر جائے گا. تو میری تو دنیا ہی اجڑ گئی. یہاں تک کہ میرے بیٹے کی ایک ایسی حالت ہو گئی کہ بستر پہ پڑا رہتا تھا, تکلیف سے کراہتا رہتا تھا, کہ ایک مرتبہ میں نے زاروں قطار رو کر اپنے بیٹے کے پاس بستر پہ بیٹھ کر اس کو پکڑ کر میں نے کہا کہ اے بی بی مریم, کرسچن تھے یہ, اے بی بی مریم میرے بیٹے کو شفا عطا کریں, اس لیے کہ میرا ایک واحد آخری آسرا ہے. کہتے ہیں میں پکار رہی تھی رو رو کر, کہ میں نے دیکھا کہ جیسے دفتر ایک مکاشفہ ہوا, اور ایک خاتون مجھ سے مخاطب ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ میں ہوں مریم, لیکن اس وقت میں شفا نہیں دے سکتی تمہارے بچے کو. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ کیسے شفا نہیں دے سکتی, آپ کا بیٹا تو مردوں کو زندہ کر دیتا تھا.
کہ اس لیے کہ اس وقت ولایت کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اس وقت ولایت کسی اور کے ہاتھ میں، انہیں پکارو۔ تو کہتے ہیں میں کیا پکاروں؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ آخری ایک نبی ہے جو میرے بیٹے عیسیٰ کے بھی سردار ہیں، اور ان کی ایک بیٹی ہے کہ جو مجھ سے افضل ہے اور میں ان کی کنیز ہوں، اور ان کے ایک آخری بیٹے حجت ہیں جو اس وقت زندہ ہیں کہ میرے بیٹے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور پھر 3 نام اس نے لیے، یا محمد، یا فاطمہ، یا مہدی، کہ یہ پکارو۔ کہتے ہیں مجھے اور کچھ نہیں یاد رہا، کچھ نہیں سمجھ میں آیا، بس میں گڑ گڑا کر کہنے لگی یا محمد یا فاطمہ یا مہدی، یا محمد یا فاطمہ یا مہدی۔ یہ کہتی رہی کہ یہ آغا جعفر مجتہدی اچانک آئے، کیونکہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت حجت کی طرف سے مامور ہوتے تھے کچھ جگہوں پہ جا کے شفا دینے کے لیے۔ تو وہ پہنچے، وہ گھر میں داخل ہوئے، میرے دخل الباب کے گھر میں داخل ہوئے، اور انہوں نے بھی یہی نام دہرانا شروع کیے میرے بیٹے کو پکڑ کے، لیکن ایک نام اور لیا جو مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ 3 نام تو وہ کہہ رہے تھے، ایک نام اور بھی لیا جو مجھے یاد نہیں ہے، بس وہ لیا انہوں نے نام، اور میرا بیٹا ایسا لگا بالکل پسینے میں بھیگ رہا ہے اور شفا مل گئی، سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ تو آگا وہ سید مہدی کہتے ہیں کہ میں فوراً کے آگا جعفر مجتہدی کے پاس کہ آپ نے یہ 3 نام تو مجھے سمجھ میں آ گئے، یہ اس میں اعظم ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ 4تھا نام کون سا لیا تھا؟ انہوں نے کہا ایک یا علی کہہ کے اسے اٹھا دیا تھا بستر سے، یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی۔ کہتے میں نے یہ کہا تھا۔